گھر پہ آپ اپنی اسکن کو موئسچر کر سکتے ہیں, اس کے لیے موئسچرائزر بنا سکتے ہیں, وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں؟ او چیف کنزا. جی بالکل, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت مہنگے پروڈکٹس نہیں چاہیے ہوتے آپ کو, تو ہم بات کریں گے آج گلیسرین کی. گلیسرین ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ بہت سستا اویلیبل ہے, کہیں سے بھی مل جائے گا. 100 روپے کی شاید یہ میں نے خریدی ہے. تو اس میں آپ کو جناب اتنا بیسٹ موئسچرائزر ملے گا کہ شاید دنیا کے مہنگے سے مہنگے برانڈ میں بھی نہیں ہوگا. گلیسرین کی سب سے مین کوالٹی فضا جو یہ ہوتی ہے نا, اٹ از ہیومیکٹنٹ. ہیومیکٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ارد گرد کے انوائرمنٹ سے موئسچر کو جذب کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو دے دیتا ہے. ارے واہ, ایسا کوئی موئسچرائزر کسی بھی کمپنی نے نہیں آج تک بنایا جو گلیسرین نیچرلی اویلیبل ہے یہ کام کرتا ہے. اچھا, تو اس کو ہم بتائیں گے کہ اس کا ایک سادہ سا جو موئسچرائزر, جیسی سردیاں آتی ہیں تو میری اماں ہمیشہ بنا لیا کرتی تھیں اور اس کو ایک ہفتے تک فریج میں رہنے دیتی تھی کیونکہ اس میں پرزرویٹیوز نہیں ہوتے, تو اب اسے لمبے عرصے تک سیو نہیں کر سکتے. ارے واہ. اچھا, میں ایک بات بتا دوں, یہ ڈاکٹر کنزا کی خوبصورتی کا راز ہے پرسنل. ان کی امی نے یہ ساری چیزیں ان کو کی ہیں, تو آپ بھی اپنے گھر میں چھوٹی بچیوں کو, جیسے میری فرال ہے, اس ایج سے بھی ہم بچوں کو یہ کر سکتے ہیں, اور تب ابھی بھی یہ کر رہی ہیں, استعمال کر رہی ہیں, تبھی تو بتا رہی ہیں. ان کی خاص بات مجھے یہ اچھی لگتی ہے کہ شی از اے ڈرمیٹولوجسٹ, ڈاکٹر, مگر اسکن کے بیریئر کو سیف رکھنے کے لیے, اسکن کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو گھر کے جو ٹوٹکے ہیں, جو ہربز ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ کس طریقے سے ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں. تو ان کا اپنا پرسنل نسخہ ہے. امی نے پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جس سے آپ کی خوبصورتی بڑھ گئی, بتائیے. جی گلیسرین بیسٹ موئسچرائزر ہے, لیکن اس کو آپ نے اسی طرح سے نہیں لگانا اسکن کے اوپر. اگر آپ اس سے 100% گلیسرین اپنی اسکن پہ لگاتے ہیں تو اس سے اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے, اریٹیٹ ہو سکتی ہے, ریڈنس ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں بینگ اے ڈرمٹولوجسٹ آئی ریکمینڈ کہ 5 to 30% تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 5 to 30% اس کا کیسے بنانا ہے آج ہم وہ بتائیں گے آپ کو, رائٹ. اس میں کیا ہے کہ ہم نے یہ تقریباً 40 ml کے قریب ہے, تو اس میں سے میں نے پورا جو مکسچر بنانا ہے نا وہ تقریباً 100 ml کا بنانا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو 100 ml میں جب بھی آپ 5 یا 20% کریں گے تو اس میں 20 ml گلیسرین جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے. تو اگر میں 20 ml, جیسے فار ایگزامپل ہم اس گلاس میں بنا رہے ہیں, تو ہم اس کو 20 ml گلیسرین لے لیں گے اس میں. رائٹ, اس کا ہاف ہو گیا, چوتھائی حصہ بوٹل کا. ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ فل یوز کرو گے تو اسکن اریٹیٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کو اب ہم 20 ml یہ لے لیا ہم نے, اور اس میں ہم نے تقریباً 50 ml روز واٹر ایڈ کرنا ہے. ہاف باٹل. آل رائٹ. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. اور اس میں 50 ml ہی آپ کا ڈسٹلڈ واٹر جائے گا. ڈسٹلڈ واٹر بڑا ایزیلی فارمیسیز پہ اویلیبل ہوتا ہے. اس میں پانی کی ایڈیشن ہم کیوں کر رہے ہیں کنزا؟ تاکہ ڈائلیوٹ ہو جائے نا, ہم نے 30% بنانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈائلیٹ کے لیے, ڈائلیوشن کے لیے. وہ روز واٹر سے نہیں ہوگا, اس سے الگ سے ڈسٹل واٹر سے ہوگا. اب روز واٹر خود ٹونر ہے, اور ٹونر کو اگر ہم ایز اٹ از یوز کر لیں گے تو اس سے بھی اریٹیشن ہو سکتی ہے. ویری نائس. تو ہمیں ہمیشہ ڈائلیوٹ کر کے آرگینک مٹیریلز, جیسے انجیکشنز کو بھی ڈائلیوٹ کر کے لگایا جاتا ہے نا, اسی طریقے سے. بالکل. تو اب اس کو ہم اس سے ویپ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی چیز سے ویپ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ اس سے ویپ کریں, لیکن چونکہ مجھے یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. جی مجھے بہت پسند ہے کہ چیزیں ایک جان ہو جاتی ہیں. آپ اسے دوسرا آپ نے سمپل فورک سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے ایک فضا اس طرح کی بوٹل رکھنی ہے. اوکے. سمپل بوٹل لے لیں, جیسے وہ اسپرے بوٹل ہے نا. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہ آرام سے آپ کو کہیں سے بھی مل جاتی ہے, کسی بھی جگہ سے. یہ دیکھیں ایسے, اور یہ آپ نے اس کے اندر فل کر لینا ہے, ایسے ہی ہے. جی. اور اب ہم نے اس کو کب کب لگانا ہے کنزا, یہ ٹائمنگ چیزیں بتا دیں کہ میک اپ سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں, اور میک اپ کے بعد آفٹر میک اپ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہر چیز, بیکاز اٹس اے موئسچرائزر آئی تھنک. مگر گلیسرین ہمارا میک اپ نکالے گی تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اب اس کی بہت ڈائلیوٹیڈ موئسچرائزر ہے. رائٹ. اچھا, میں لگا سکتی ہوں, اوپر ڈالیں ہم اس کو ذرا. اس کو اس میں ہم ٹرانسفر کرتے ہیں, تھوڑا سا کرتے ہیں. میں پھر اگر ویسٹ ہوگا اسی کے اندر آ جائے گا, اور بلکہ میں لے بھی جاؤں گی. دیکھیں چیز لائف بن بھی گئی, کام بھی آ جائے گی میرے. جی بالکل. اچھا, اسی کے اندر اگر ہم شائنر وغیرہ ڈال دیں تو ہمارا میک اپ فکسر شائن والا جو ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے گا؟ آپ کر سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کوئی پریزرویٹیو کلوز کیجیے گا ہلکا سا, مجھے دیکھ لیں. تو جب پریزرویٹیوز نہیں ہوتے تو آپ اس کو زیادہ دن نہیں رکھ سکتے. رائٹ. اٹس ویری لائٹ ویٹ. آپ اسے ایز اے میک اپ فکسر بھی یوز کر سکتے ہیں, بیفور یور میک اپ بھی یوز کر سکتے ہیں, ایز اے پرائمر یوز کر سکتے ہیں. اس کا بہت اچھا گلو ہوتا ہے, اور یہ بیسٹ موئسچرائزر ہے. اسے آپ کو بالکل بھی کریک نہیں کرے گی بیس. خوشبو کتنی اچھی لگ رہی ہے, روز آپ کو بھی آ رہی ہوگی ہے نا. اور یہ اسکن کو واقعی بہت فریش رکھے گی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ گھریلو نسخہ ہے, اس کو استعمال کر کے دیکھیے. اچھا, میں نے آپ سے ایک چیز وہ بات کرنی تھی کہ یہ جو سن بلاکس ہوتے ہیں نا,
اس کے بارے میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ کچھ کیمیکل والے سن بلاک ہوتے ہیں اور کچھ کیمیکل کے بغیر والے سن بلاک ہوتے ہیں, تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کون سے سن بلاک جو ہیں ہمارے لیے اچھے ہیں, کیونکہ جو ابھی نئی لیٹسٹ ریسرچ جا رہی ہے پورے سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ ریلز لوگ اپلوڈ کریں, خاص طور پہ گورے بھی, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیمیکل والے سن بلاک جو ہیں وہ اسکن کینسر کاز کر سکتے ہیں. تو اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ از دیٹ ٹرو؟ جی فضا, اس میں یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ سن بلاکس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بیریئر سن بلاکس ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی سن ریز کو آپ کی اسکن تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں, جن میں بہت وائٹ کاسٹ ہوتی ہے, جیسے زنک آکسائڈ, ٹائٹینیم آکسائڈ, جیسے آپ لگائیں گے جیسے کرکٹرز نے لگایا ہوتا ہے, تو اس میں ایک بہت زیادہ وائٹ کاسٹ آتی ہے. وہ سن بلاکس بالکل سیف ہیں, وہ کوئی ریئیکشن نہیں کرتے, ان کا کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا, تو وہ سیف ہیں بالکل. لیکن دوسرے جو کیمیکل سن بلاکس ہیں, بعض اوقات وہ آپ کی اسکن کے اوپر ایسے کیمیکل ریئیکشنز کرتے ہیں, سن ریز جیسی ان کے اوپر پڑتی ہیں تو بیسیکلی وہ کیمیکل ریئیکشن کے تھرو اس کی جو مضر اثرات ہیں اس کو روک دیتے ہیں. ٹھیک, تو سم ٹائمز اگر بار بار آپ کیمیکل سن بلاکس لگا رہے ہیں اور کوئی اسکن سینسٹیو ہے, اس میں آلریڈی انفلیمیشن چل رہی ہے, ایگزیما چل رہا ہے, تو وہ انفلیمیشن بڑھتی جاتی ہے کیمیکل ریئیکشنز کی وجہ سے, اور لمبے عرصے تک ایسے سن بلاکس یوز کرنا سینسٹیو اسکن کے اوپر کینسر کا باعث بن سکتا ہے. آلدو اس کی شرح بہت کم ہے, لیکن یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے اور ایویڈنس بیسڈ بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب بھی اسکن میں بہت لمبے عرصے تک انفلیمیشن چلے تو وہ کینسر کاز کر سکتی ہے. آلدو یہ کوکیشین اسکن میں زیادہ ہے, یعنی کہ گوری اسکن میں اسکن کینسر زیادہ ہوتے ہیں, ہماری پاکستانی اسکن میں تھوڑے ان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, وائٹامن ڈی سورس جو ہے ہمارے پاکستان میں ویسی ایشو ہے, بہت سے لوگوں کو ڈیفیشنسی ہے, تو یہ جو ہم سن بلاک لگاتے ہیں تو کیا ہماری وائٹامن ڈی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, مطلب اتنی زیادہ؟ اچھا, اگر بہت زیادہ ہم دھوپ میں نہیں جا رہے اور ہم گھر کے ایکسپوجر کے اندر ہیں, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو لاہور میں گرمی والے اگر سخت ہوتی ہے اس کے باوجود میں سویٹ کے تو اس کے پردے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لیدر کے, تو ہمارے گھر میں تو وہ والے شیڈز آ ہی نہیں رہے ہوتے دھوپ کے جیسے ہونے چاہیے. نہ تو ہم گورے ہیں کہ ہم بیچز پہ جا کے اپنے آپ کو ٹین لک دے رہے ہوں اور لگا کے جو ہے نا لیٹ جائیں, بلکہ تو سن ٹیننگ ان کو پسند ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اب وہ کیونکہ صرف سن بلاک ادھر اس لیے لگایا جاتا ہے بیچز میں تاکہ ہماری سن جو ہے وہ برن نہ ہو, مگر ٹیننگ تو ان کو ہلکی سی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ بہت چٹے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. اب یہ والی چیز ہم یہاں پر تو کرتے نہیں ہیں, تو کیا اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور ہمارا گھر شیڈڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اگر نہیں لگا رہے منہ دھونے کے فوراً بعد, جیسے بہت سے ڈاکٹرز ہر وقت یہی آ کے جو ہے نا بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں, آپ نے منہ دھویا ہے تو دوسرا آپ نے سنک میں جو ہے نا سن بلاک رکھا ہے اس کو اٹھا کے پہلے منہ پہ تھوپ لیں, تو اتنے مہنگے مہنگے بھی آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں اور آپ کام کرتے ہیں افورڈ کر لیں گے. باقی جو میرے گھر بیٹھی ہیں بچی ہیں جن کے ابو جا کے بائکوں پہ, جن کے پاس سواری یا پیٹرول بھرنے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کی 10,000 روپے 15,000 روپے ماہانہ سیلری ہے, ٹھیک ہے, جن کے گھر نہیں چل پا رہے ہیں, وہ زیادہ لوگ ہیں, ہم جیسے لوگ زیادہ ہیں دنیا میں, ہم تو شو ان کے لیے کرتے ہیں. تو کیا یہ صبح صبح ہم جن کو کہتے ہیں سن بلاک لگاؤ, منہ پہ تھوپ لو, پہلا کام یہ کرو, اب گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, بچی نے کام کرنا, صفائی کرنی, کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, تو سن بلاک تھوپنا ضروری ہے؟ پلیز ایکسپلین. اچھا فضا, اس میں یہ کچھ انٹرنیشنل ریسرچز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ڈاکٹرز ہمیشہ انہی پہ بات کرتے ہیں. اب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی لیٹسٹ LED لائٹس آئی ہیں نا, جو پہلے ٹنگسٹن بلبز ہوتے تھے یا پرانی ٹیوب لائٹس اگر تو گھروں میں لگی ہیں تو ٹھیک ہے, سن بلاک ضروری نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور سن بلاک لگائیں, لیکن اگر لگی ہیں تو دیکھیں کچھ ریز ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور آپ کے اسکن کو LED لائٹ سے وہ UV ریز کی طرح کام کرتی ہیں. تو اس صورت میں اب یہ بالکل جو نئے ماڈرن گھر بنے ہیں ان میں یہ لائٹس کا یوز ہو رہا ہے, پرانے گھروں میں شاید ایسا نہ ہو, تو ان کو تھوڑا سا سن بلاک سے اپنا چہرہ کور کرنا ہے, اور صرف چہرہ کور کرنے سے آپ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ نہیں ہو سکتے. اگر آپ فل باڈی کریں گے نا, لائک آپ کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں سب کورڈ ہیں, تو پھر وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ آپ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ ویسے ہی انڈورز ہیں تو آپ کا سورج سے ایکسپوجر ہے ہی نہیں, تو اس سے آپ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہم ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے کاسٹیومز اس طرح کے ہیں, اس میں وائٹامن ڈی بنانے کے لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ہر طرح کی دھوپ وائٹامن ڈی نہیں بناتی. اگر آپ صبح 12 بجے والی دھوپ میں بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ کا چہرہ جلائے گی, بس وہ آپ کا وائٹامن ڈی نہیں بنائے گی. وائٹامن ڈی ہمیشہ صبح والی دھوپ سے بنتا ہے, جو ارلی مارننگ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت وائٹامن ڈی بنتا ہے. تو آپ نے ان دونوں جو اوقات کی دھوپ ہے اس میں جتنا ایکسپوجر آپ کر سکیں, بازو یا ٹانگیں, جتنا ایکسپوجر کر کے اپنے کسی بھی پرائیویٹ جگہ پہ, چھت پہ, کہیں پہ بیٹھ جائیں, تو تب وائٹامن ڈی بنے گا.